مکاتب فکر جو ہیں وہ مختلف پیدا ہوئے. مثلا اسی بحث کو اگر آپ کہیں تو بنیادی طور پہ 2-3 بڑے مکاتب فکر جو ہیں وہ موجود رہے ہیں. مثلا اشاعرہ جو ہیں، اشاعرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بالا ہے اس بات سے کہ اس کے احکام کسی مصلحت کے تابع ہوں. اپنی طرف سے انہوں نے توحید کو بچانے کی کوشش کی کہ خداوند عالم بالا ہے اس بات سے کہ اس کا حکم کسی مصلحت کے تابع ہو، یعنی اس کا حکم کسی کے تابع نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تابع اور متبوع کا نہیں ہے، عدلیہ یا امامیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خداوند عالم کا کوئی فعل بھی کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہے، گویا اس کا حکم ہی حکمت پر مبنی ہے. ٹھیک، ایسا نہیں. اور یہ جو سارا استحکام اس کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے، دین کے احکام میں جو سٹرینتھ اور جو آپ کو قوت نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حکم بناتا ہے وہ حکم یعنی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، نہ یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم جو نظام اس نے دیا ہے وہ انہی مصلحتوں اور حکمتوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے اپنی مخلوق کی ضروریات اور تقاضوں کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، عدلیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جو پروردگار نے دیا ہے وہ یقیناً کسی مصلحت. لہٰذا الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، احکام جتنے بھی ہیں وہ مصلحتوں اور مفاسد کے تابع ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر فرض کریں کسی چیز سے خدا نے منع کیا ہے، اب بحیثیت حکیم، بحیثیت شارع، بحیثیت سرچشمہ اس کائنات کے اندر ظاہر ہے حکمتوں کا اللہ کی ذاتی ہے، جی اصل تو تمام تر قوتوں کا مرکز اسی کی ذات اقدس ہے. تو اب یہ جو جتنے بھی احکام ہیں اس کے، جتنی بھی اس کی کمانڈمنٹس ہیں، جتنے بھی اس کے آرڈرز ہیں، جتنے بھی اس کے جو انسان کی رہنمائی کے جو بنیادی اصول پروردگار نے دیے ہیں، مثلا اسباب مثال شریعت نے منع کیا ہے کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے. اب کچھ مصلحتیں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن ممکن ہے کئی مصلحتیں ایسی ہوں جو انسان کی نظر سے اوجھل ہوں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شارع مقدس چونکہ خود حکیم مطلق ہے، اس اعتبار سے اس نے یقیناً جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے وہ ساری مصلحتیں ہمیں خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا اس نے اس اعتبار سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے ایک ہی زبان اور ایک ہی اعمال ہیں، اور کعبے کی طرف جو وہ حکم ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ایک خوبصورت وحدت دین نے قائم کی ہے. ٹھیک ہے جی. ادروائز یہ ہے کہ خدا وہ کیا کہتے ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آپ جس طرف بھی نگاہ کریں گے خدا بندہ. یہ جو ایک جہت دی ہے، لہٰذا امت مسلمہ سے خواہش یہ ہے دین کی، دین طلب یہ کرتا ہے، اور یہ طلب ظاہر ہے لوٹ کے امت کی طرف ہی آتی ہے، اس کا فائدہ خود امت کا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت سلسلے سے ایک وحدت جو ہے وہ قائم فرمائی ہے. اچھا، اب ایک اور نقطہ یہ ہے، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اصل یہ ہے کہ وہ ترجمے سے گہرائی معلوم نہیں ہوتی، اور یہ بات بڑی واضح ہے، جو کتاب جس زبان میں لکھی جائے نا جی، اصل لطف اور اس کی گہرائی اسی زبان میں ہے. انگلش میں لکھی گئی ہے تو، اردو میں لکھی گئی ہے تو، اسی طرح جو زبان نزول ہے اس کی اصل گہرائی، اس کی گیرائی، اس کی وسعت کو وہ اسی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ساری چیز جو ہے وہ وہی انسان درک کر سکتا ہے. جو میں بار بار ایک لفظ استعمال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے محترم دیکھنے والوں کی خدمت میں، کہ دین کی ساری حقیقت، قرآن کریم کی ساری حقیقت وہی انسان جانتا ہے جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کا ظرف قرار دیا ہے. اور پہلا ظرف تو وہی خاتم المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد آپ کے وہ جانشین ہیں جو کہ آپ کے علوم کے اور آپ کی شخصیت، سیرت اور سنت کے وارث ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں تھوڑا سا میں ایسے ایک دو چار جملے تبصرہ کر کے تو اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ اجتہاد جو ہے نا وہ اس میں آئی ایک خصوصاً جو ہے وہ مطلب اہل سنت کے ہاں اس میں ایک رکاوٹ آئی، اور اس کے بارے میں بھی جو تاریخی طور پہ بعض چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 7ویں صدی کی بات ہے کہ مصر کے جو بادشاہ تھے، اور اس دوران میں ہوا یہ کہ اس سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان تقریباً ہر عالم دین سے رجوع کرتے تھے اور اپنے مسائل کو پوچھتے تھے اور وہ حل جو ہے وہ پیش کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ چونکہ علماء کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور یہ اس طرح رجوع کرنا بھی بہرحال، تو حکومت نے صرف 4 فقہ جو تھے اس کو کہا کہ آئندہ سے جو کچھ ہوگا جس کسی نے پوچھنا ہے صرف ان علماء سے رجوع کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید میں اگر اس کی توجیہ کروں تو شاید آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ لاشعوری طور پہ ایک قانون بن گیا کہ آئندہ سے اصل میں منع ہو گیا ہے کہ آئندہ صدیوں تک جو ہے وہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تھوڑا تھوڑا جو اس مطلب اور اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس انداز سے بند ہو گیا۔ ایک بہت بڑا نام جناب ابو حنیفہ ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ صحیح احادیث جو ہے وہ ہیں ہی نہیں تقریباً، یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اگر انہوں نے مطلب کوئی فتویٰ دیا بھی ہے تو وہ تقریباً اسی اپنے اس ذہنیت کی بنیاد پہ ہاں اس مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ کہ احادیث اول تو ہیں ہی نہیں جو ہیں، اور وہ بھی شاید اس قابل نہیں ہیں ان کو معیار قرار دیا جائے، تو انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ قیاس کو ترجیح دی، اور قیاس میں عرض کر چکا ہوں اس کی تفصیل ہم اپنے شروع کے پروگراموں کے اندر۔ جزوی طور پہ یہ ہے کہ قیاس جو فقہی طور پہ جس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک جزئی سے آپ کلی حکم دے دیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی کلی حکم ہو اس کو کسی جزئی پہ تطبیق کریں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔